اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک نے آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر پھر سے ایک بار خوش آمدید کہتی ہوں۔ 10th ایپیسوڈ میں منگنی کی شادیاں عروج پر چل رہی تھی۔ یوسف اور بلقیس آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے اپنی ماں کے بارے میں، یعنی کہ یوسف کی ماں کے بارے میں۔ ہم چلتے ہیں 11ویں ایپیسوڈ کے بارے میں اور سنیں اپنی 11ویں ایپیسوڈ۔ اگر آپ لوگوں کو میرا یہ ناول پسند آئے تو کامنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے کامنٹس ہمارے لیے پیار ہوتے ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتے ہیں۔ ابھی ہم 11ویں ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یوسف اور بلقیس ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ بلقیس کہہ رہی تھی، بیٹا تمہاری ماں سے میری دوستی کا زمانہ بہت مختصر تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں برسوں سے انہیں جانتی تھی اور دل سے انہیں پیار کرتی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ جب وہ آخری سانس لے رہی تھی تو میں ان کے ساتھ تھی اور موت سے پہلے انہوں نے مجھ سے اپنی دل کی باتیں کہی تھی، اور ان کی جو بات مجھے بے حد پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ جس قدر تم سے پیار کرتی تھی اسی قدر فہمیدہ کو چاہتی تھی۔ میں اس بات کی گواہ ہوں کہ فہمیدہ کو دیکھنے سے پہلے بھی اس لڑکی کا ایک تصور ان کے دل و دماغ میں موجود تھا اور وہ اسے اپنے بہو بنانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی۔ اور بیٹا یہی حال میرا ہے۔ تم فہمیدہ کو صفیہ کی بیٹی نہیں بلکہ میرے جگر کا ٹکڑا سمجھو، اور میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارا ہی تصور تھا جو مجھے فہمیدہ کے لیے بے چین رکھتا تھا۔ میں تمہیں اس کا رفیق حیات بنانے کے لیے ساری دنیا کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار تھی۔ بیٹا اب بھی میں تم سے ایک سوال پوچھتی ہوں اور یہ سمجھ کر اس بات کا جواب دو کہ ہمارا خالق ہماری باتیں سن رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ تم فہمیدہ کو کتنا چاہتے ہو؟ چچی جان، اس سوال کا تو فہمیدہ بہتر دے سکتی ہے جواب، لیکن میں آپ کو اس وقت یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر یہ معجزہ نہ ہوتا تو میں کبھی شادی نہ کرتا۔ بیٹا میری بے چینی کی وجہ یہی تھی۔ اب تم بھاگو اور مولوی کی فکر کرو۔ اسٹیشن سے نکلتے ہوئے جو ڈی ایس پی صاحب تمہارے چچا کو ملے تھے وہ ٹھیک 4 بجے مولوی صاحب کو لے کر پہنچ جائیں گے۔ اچھا چچی جان، میں نے ابھی تک اپنے دوست سے کوئی بات نہیں کی۔ میرا خیال ہے کہ میں دبے پاؤں جا کر اسے جگاؤں اور اپنے ساتھ لے آؤں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور سنو کسی اور بات کی فکر نہ کرنا۔ امینہ نے جو انگوٹھی مجھے واپس دی تھی وہ تمہارے ابا جان دلہن کو پہنائیں گے۔ وہ فہمیدہ کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہیں۔ ابھی اٹھیں گے تو میں انہیں اس کے پاس لے جاؤں گی۔ تمہاری بہن امینہ اتنے تحائف لائی ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ ان تحائف میں عروسی جوڑا بھی لائی ہے، جسے میں نے کھول کر دیکھا تو مجھے اس بات پر حیرت ہوئی تھی کہ وہ فہمیدہ کے قد کے عین مطابق ہے۔ وہ کہتی تھی کہ فہمیدہ کے ناپ کی چیزیں بنانے کے لیے اسے ایک نظر دیکھ لینا کافی تھا، اور میں نے اسے اچھی طرح دیکھا تھا۔ میں پڑھنے میں جس قدر نالائق تھی اس قدر زیادہ سینے پرونے پر دلچسپی کیا کرتی تھی، اور یوسف بھائی جان کی دلہن کے کپڑے سیتے ہوئے مجھے ایک روحانی تسکین محسوس ہوتی تھی۔ بیٹا بہت اچھی لڑکی ہے، وہ شاید ہم سب اسے غلط سمجھتے تھے۔ بیٹا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے اس پر کیا جادو کر دیا ہے۔ چچی جان، میں نے اس پر کوئی جادو نہیں کیا، اسے اپنی اچھائی ظاہر کرنے کے لیے زندگی میں ایک بہت بڑا موقع ملا تھا جو اس نے ضائع نہیں کیا۔ بعض لوگ طغیانی میں تیرتے ہیں اور بعض کھڑے پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ ارے اس قسم کی باتیں کوئی اور بھی تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ اب جاؤ، مجھے کوئی کام کرنے دو۔ اچھا چچی جان، خدا حافظ۔ یوسف مہمانوں کے کمرے میں داخل ہوا۔ منظور جاگ رہا تھا۔ یوسف نے آہستہ سے کہا، ذرا جوتے پہن کر باہر نکلو، میں تمہیں اپنی قیام گاہ دکھاتا ہوں۔ اس کے بعد تم واپس آ کر لباس تبدیل کرنا اور وہاں پہنچ جانا۔ ہم احمد خان صاحب کے ساتھ یہاں چائے پر آئیں گے۔ منظور نے جلدی سے جوتا پہنا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ یوسف نے اسے سڑک پر پہنچتے ہی کہا، دیکھو بھئی، راستے کا خیال رکھنا۔ اگر بھول جانے کا ڈر ہو تو میں وہاں سے نوکر تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ بھئی تم میری فکر چھوڑو، میری فکر نہ کرو۔ مجھے تمہارا ڈر ہے کہ کہیں راستہ بھول کر خان صاحب کو کسی اور طرف نہ لے جاؤ، لیکن تم بڑی جلدی میں ہو، خیر تو ہے؟ سب ٹھیک ہے بھئی،
میں تمہیں اس لیے لے کر آیا ہوں کیونکہ میں تمہیں کچھ خاص بتانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اس لیے ساتھ لایا تھا کہ تم سے باتیں کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ منظور نے کہا، یار جو باتیں کرنے والی تھی وہ تو تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے کہ تمہیں معلوم ہو چکی ہیں۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ میں اطمینان سے نہا دھو کر تیاری کروں اور تم بھی اطمینان سے خان صاحب کو ساتھ لے کر آؤ؟ اچھا تم جاؤ، لیکن یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ خان صاحب کے پاس لے آؤں گا اور پھر ہم خوب باتیں کریں گے۔ یار یہ بھی میری خوش قسمتی ہوگی کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تم اس خاکسار سے باتیں کرنا پسند فرماؤ گے۔ امینا فہمیدہ کے سامنے بیٹھی کہہ رہی تھی، میری بہن، آپ عام لباس میں ایک شہزادی معلوم ہوتی ہیں۔ جب میں آپ کے کپڑے سیا کرتی تھی تو میں ایسا محسوس کرتی تھی کہ یہ میری زندگی کا اہم ترین کام ہے۔ مجھے ان کپڑوں پر بھی پیار آتا تھا۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک میں یہاں ہوں صرف آپ کی طرف دیکھتی رہوں اور آپ سے باتیں کرتی رہوں۔ فہمیدہ نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، امینا بہن، تمہارے ساتھ بہت خوبصورت ہے، شاید میں نے کبھی غور سے نہیں دیکھے تھے اور تم پہلے سے خوبصورت بھی نظر آ رہی ہو۔ فہمیدہ نے کہا، امی جان نے مجھے کئی بار کہا تھا اگر تم چاہو تو میں دہرہ دون سے چند لڑکیوں کو بلا لوں، لیکن چچی جان نے بتایا کہ اس موقع پر امینا کے سوا مجھے کسی اور سہیلی کی رفاقت کی ضرورت نہیں۔ امینا بولی، اور میں سارا راستہ اس خیال سے پریشان رہی کہ وہاں نامعلوم کتنی شوخ و طرار لڑکیوں نے میری شہزادی بھابھی کو اپنے جرمٹ میں لے رکھا ہوگا اور مجھے آپ سے باتیں کرنے کا موقع ملے گا بھی یا نہیں۔ فہمیدہ نے مسکرا کر گردن جھکا لی۔ بلقیس کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے امینا سے پوچھا، بیٹی دکھاؤ تم نے اپنے کپڑے اپنی بھائی کی دلہن کو۔ فہمیدہ نے پھر گردن جھکا لی اور نسرین سے بولی، ابا جان، آپا جان، آپ تو لوگوں کو اس طرح پکاریں گے، آپ کب تک شرماتی رہیں گی؟ امینا ہنستی ہوئی اٹھی اور اس نے بکس کھولتے ہی پہلے کم خواب کا عروسی جوڑا فہمیدہ کے سامنے رکھ دیا، پھر 3 اور ریشمی جوڑے یکے بعد دیگرے نکالتے ہوئے کہا، یہ بھی میں نے اپنے خیال کے مطابق آپ ہی کے ناپ کے بنائے ہیں، احتیاطاً ان میں اتنی گنجائش رکھ دی ہے کہ انہیں کھلا کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس نے 3 سنہری جوتے نکالے اور اس کے سامنے رکھ دیے۔ ان کے متعلق میرا اندازہ غلط ہو سکتا ہے لیکن انہیں دکاندار سے تبدیل کروایا جا سکے گا۔ پھر اس نے نسرین کی طرف دیکھ کر کہا، نسرین اپنا جوڑا اس سوٹ کیس سے میں تم سے نکالو۔ نسرین اپنا جوڑا اس سوٹ کیس سے نکالو۔ نسرین نے جلدی سے کم خواب کا جوڑا نکالا اور ہکا بکا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپا جی یہ میرا ہے؟ نسرین نے پوچھا۔ ایسے کپڑے تو دلہن کے ہوتے ہیں۔ دیکھو نسرین، تم میرے شہزادے بھائی کی شہزادی دلہن کی شہزادی بہن ہو، اس لیے تمہارے متعلق میرا اور میری امی کا یہی فیصلہ تھا کہ تمہارا جوڑا بھی اسی کپڑے کا ہونا چاہیے، لیکن تم نے کھول کر نہیں دیکھا، اس میں عروسی جوڑے والی کوئی بات نہیں، اور تمہارے لیے میں ایک عام جوڑا بھی لے آئی ہوں، لیکن آج تم نے اپنی شہزادی آپا کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے یہی جوڑا پہننا ہوگا۔ میں بہت اچھا کیمرہ لائی ہوں تمہاری تصویریں اتارنے کے لیے۔ پھر اس نے بلقیس سے مخاطب ہو کر کہا، چچی جان، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مہمانوں کو باہر کھلی ہوا میں بٹھایا جائے تاکہ میں روشنی میں تصویریں لے سکوں؟ بیٹی تصویروں کے لیے کئی اور انتظام ہو جائیں گے، اب فوری مسئلہ یہ ہے کہ یوسف کے ابا جی اٹھتے ہی اپنی بہو سے ملنے آئیں گے، تم جلدی سے اس کا لباس تبدیل کرواؤ اور اپنی تسلی کر لو، اس کام میں 20 منٹ سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے، جب دہرہ دون والے آنا شروع ہو جائیں گے تو ہمیں کچھ نہیں سوجے گا۔ نصف گھنٹہ بعد عبدالرحیم نے کروٹ بدلی اور اٹھ کر بیٹھ گیا، وہ بھی کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ بلقیس کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے کہا، بھائی جان چائے بھیجوں؟ نہیں بہن، اس وقت میں سادہ پانی کا ایک گلاس پی کر سب سے پہلے اپنی بہو کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرا مطلب ہے اگر بیٹی سو نہیں رہی تو۔ نہیں بھائی جان، میں ابھی پانی لاتی ہوں، آپ تیار ہو جائیں، عبدالرحیم نے کہا، میں صرف منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے کہ مجھے وضو بھی کر لینا چاہیے۔ بلقیس نے کہا، بھائی جان غسل خانہ اس طرف ہے، میں آپ کی بہو کو اطلاع دے کر ابھی آتی ہوں۔ عبدالرحیم غسل خانے کی طرف چلا گیا۔ جب وضو کے بعد واپس آیا تو بلقیس پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ عبدالرحیم نے پانی پیا اور سر پر پگڑی رکھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے فہمیدہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہا اور صفیہ، امینا اور نسرین ذرا بلند آواز میں اور فہمیدہ دبی ہوئی آواز میں وعلیکم السلام کہہ کر تعظیماً کھڑی ہو گئی۔ فہمیدہ خوبصورت عروسی جوڑا پہنے ہوئی تھی اور اس نے سنہری دوپٹہ کا پلو ناک سے کیا ہوا تھا۔ عبدالرحیم چند ثانیہ تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ فہمیدہ کے سر پر رکھ دیے۔ امینا جلدی سے فہمیدہ کے قریب کھڑی ہو گئی اور اس نے سامنے خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چچا جان تشریف رکھیے۔
عبدالرحیم کرسی پر بیٹھ گئے اور امینہ نے فہمیدہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا، چچا جان، اگر میں آپ کو چاند سے زیادہ خوبصورت بہو دکھا دوں تو اس چھوٹی شہزادی کو کیا انعام ملے گا جس نے بھائی یوسف کو کوئٹہ سے جلندھر کا راستہ دکھایا تھا؟ عبدالرحیم نے جواب دیا، بیٹی، میں اس مسئلہ میں پرس میرا ہوگا اور اس میں سے نکال کر انعام دینے والے ہاتھ تمہارے ہوں گے۔ امینہ نسرین سے مخاطب ہوئی، نسرین ادھر آؤ۔ نسرین قریب آئی تو اس نے اسے بازو سے پکڑ کر فہمیدہ کے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا، نسرین، اپنی آپا جان کے کان میں کہو کہ یوسف بھائی کے ابا جان اپنی چاند سی پیاری بہو کو دیکھنے آئے ہیں اور وہ اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نسرین نے شرارت امیز تبسم کے ساتھ فہمیدہ کے کان سے منہ لگا دیا اور وہ اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکی اور اس کے ساتھ ہی امینہ نے اس کا دوپٹہ ذرا اوپر کر دیا۔ میاں عبدالرحیم چند ثانیے تخیل کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر انہوں نے بلقیس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، بہن قدسیہ کے خوابوں کی کوئی تعبیر اس سے بہتر نہیں ہو سکتی تھی۔ کاش میں چند منٹ کے لیے اسے یوسف کی ماں کی آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ بہن صفیہ، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اب میری سب سے بڑی دعا یہ ہوا کرے گی کہ یوسف اس نیکی کا مستحق ثابت ہو۔ واہ بھئی، یوسف کے ابا کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ یوسف اس دنیا میں کتنے انعامات کا مستحق ہے۔ سب نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ بیگم احمد کمرے میں داخل ہوئی اور خواتین تعظیماً کھڑی ہو گئی۔ امینہ نے صوفے سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، آئیے آپ اس طرف بیٹھیے۔ نہیں بیٹی، میں اس شہزادی کے ساتھ اس کے شہزادے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم نے یوسف کو یہاں کیوں نہیں بٹھایا؟ یوسف ابھی آ جائے گا، آپ تشریف رکھیے، بلقیس نے کہا۔ پھر اس نے اپنے پرس سے ایک ڈبیا نکالی اور عبدالرحیم کو پیش کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، یہ انگوٹھی آپ اپنی بہو کو اپنے ہاتھوں سے پہنا دیجیے۔ عبدالرحیم نے ڈبیا کھول کر اس میں سے انگوٹھی نکالنے کے بعد بیگم احمد کی طرف دیکھا اور اٹھ کر اسے پیش کرتے ہوئے کہا، بہن جی، یہ انتخاب آپ کا ہے اور میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہی اپنی دعاؤں کے ساتھ فہمیدہ کو انگوٹھی پہنا دیجیے۔ انہوں نے اٹھ کر فہمیدہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کا خوبصورت ہاتھ پکڑ کر پیار سے چوما اور انگلی میں انگوٹھی ڈالی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے ساتھ ہی باقی سب نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ دعا ختم کرنے کے بعد وہ باری باری عبدالرحیم، صفیہ اور فہمیدہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ عبدالرحیم نے اپنا پرس جیب سے نکال کر کھولا اور اس میں سے 500 کے نوٹ نکال کر فہمیدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو بیٹی، یہ ایک حقیر سا نذرانہ ہے، کاش میں خزانوں کا مالک ہوتا اور یہ خوبصورت ہاتھ جواہرات سے بھر دیتا۔ فہمیدہ نے ایک نظر اپنی ماں اور چچی کی طرف دیکھا اور پھر عبدالرحیم کے ساتھ نوٹ پکڑتے ہوئے کہا، شکریہ ابا جان، یہ میرے لیے خزانے سے کم نہیں۔ پھر عبدالرحیم نے اپنی جیب سے 100 کے 2 اور نوٹ نکالے اور کہا، نسرین بیٹی، یہ تمہارے لیے ہیں۔ یوسف کی ماں تمہیں رحمت کا فرشتہ کہا کرتی تھی۔ یوسف کی ماں کے ذکر سے اس چھوٹی سی محفل پر ایک ثانیہ کے لیے اداسی چھا گئی۔ عبدالرحیم نے موضوع بدلنے کے لیے امینہ کی طرف دیکھا اور اپنا پرس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹی، جو کام میں تمہارے ہاتھ سے کروانا چاہتا تھا وہ میں نے خود اپنی سمجھ کے مطابق کر دیا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوتی تو یہ پرس سنبھالو اور اس کی تلافی کر دو۔ امینہ بولی، نہیں چچا جان، آپ سے کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی، وہ میں نے خود ہی اپنی سمجھ کے مطابق دیکھ لیا تھا۔ اب آپ نماز پڑھ لیں اور مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب وہ کمرے میں باہر نکل گئے تو صفیہ نے کہا، بلقیس، تمہیں اتنی جلدی کیا تھی؟ تم فہمیدہ کے ابا جان اور چچا کے بیدار ہونے کا تو انتظار کر لیتی۔ بھئی، میری یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ میں یہاں پہنچتے ہی انگوٹھی پہنا دوں، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہم سب نے اس مبارک وقت کے انتظار میں کتنی راتیں آنکھوں میں کاٹی ہیں۔ اور بہن، سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک نکاح نہیں پڑھا جاتا مجھے اطمینان نہیں ہوگا۔ بیگم احمد نے کہا، بلقیس بیٹی، یہ سب کچھ تو ٹھیک ہو رہا ہے لیکن نکاح کا یہ نتیجہ تو نہیں ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میاں صاحب اور ان کے صاحبزادے یہ مطالبہ کر دیں کہ ہم کسی تاخیر کے بغیر بارات لانا چاہتے ہیں۔ نہیں خالہ جان، یہ معاملہ میں نے یہاں پہنچنے سے پہلے یوسف کے ابا جان سے طے کر لیا ہے اور یوسف کے متعلق میں جانتی ہوں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے سے پہلے فہمیدہ کو اپنے راستے کے کانٹوں پر گھسیٹنا پسند نہیں کرے گا۔ اس کے پروگرام میں شادی کی منزل ابھی بہت دور ہے اور فہمیدہ کے متعلق میں جانتی ہوں کہ یہ ہر معاملے میں اس کی ہم خیال ہے۔ کیوں فہمیدہ؟ فہمیدہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی آنکھیں جھکا لی اور بیگم احمد نے کہا، بیٹی، تم اس طرح مسکراتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تم سے پیار کرنے والے ہمیشہ تمہاری مسکراہٹ دیکھتے رہیں۔ یوسف نے نہا کر کپڑے پہنے اور وضو کر کے عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ باہر صحن میں احمد خان نوکر سے کہہ رہا تھا، میرو خان، درزی نے کتنے منٹ بعد اچکن لے کر آنے کے لیے کہا تھا؟ سائیں، وہ کہتا تھا آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا۔ اب کتنی دیر ہو گئی ہے؟ جی کوئی 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ خدا تمہیں غارت کرے، تمہارے دل میں اس کے پاس دوبارہ جانے کا خیال ہی نہیں آیا۔ سائیں، میں جاتا ہوں۔
اسے یہ بتایا تھا کہ ہمیں شادی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ جی وہ تو میں نے بتایا تھا، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں، تو اب کیا سوچ رہے ہیں؟ بھاگتے کیوں نہیں ہو؟ اسے پکڑ کر لاؤ۔ جاتا ہوں سائیں، جاتا ہوں، اگر حکم ہو تو اسے 2-4 گالیاں بھی دے دوں۔ بے وقوف، بازار میں لوگ تمہیں پیٹ ڈال لیں گے، تم اسے میرے پاس لے آؤ، ورنہ یہ کہو کہ مجھے 5 منٹ کے بعد خود آنا پڑے گا۔ جی جی جی، جاتا ہوں سائیں۔ 10 منٹ بعد میرو بھاگتا ہوا واپس آیا اور اس نے کہا، سائیں وہ آ رہا ہے۔ کب آ رہا ہے؟ سائیں ابھی آ رہا ہے، تم ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ جناب وہ اچکن کو استری کر رہا تھا، جب اس نے استری کر کے اچکن کو تہہ کر شروع کر دیا تو میں نے وعدہ پر چل پڑا کہ وہ سیدھا آپ کے پاس آئے گا۔ احمد خان نے غصہ میں آ کر کہا، بے وقوف، میں نے یہ پوچھا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیوں نہ آئے؟ سائیں مجھے استری ہوتے دیکھنے میں دیر لگ گئی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو غصہ آ رہا ہوگا، اس لیے بھاگ آیا۔ احمد خان کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ درزی نمودار ہوا۔ احمد خان نے کہا، یار تم لوگ ہمیشہ دوسروں کو خوار کرتے ہو۔ میں نے کل کہا تھا کہ سوٹ میں جتنی دیر چاہے لگا لینا، لیکن اچکن سہ پہر تک مل جانی چاہیے۔ اچھا اب ٹرائی کروا کے بیٹا خان، اگر یوسف صاحب نے نماز پڑھ لی ہے تو انہیں باہر لے آؤ۔ یوسف نے باہر نکلتے ہوئے کہا، جی میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ درزی نے اچکن کھول کر پیش کرتے ہوئے کہا، جناب یہ پہن کر دکھائیے۔ یوسف نے اچکن پہن دی اور درزی نے بٹن بند کرتے ہوئے کہا، جناب اچھی طرح دیکھ لیجئے، خدا کے فضل میں اس میں کوئی نقص نہیں۔ اچھا چھوڑو یار، اگر کوئی نقص ہوگا بھی تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ درزی نے پوچھا، جناب چھوٹے صاحب اپنے سوٹ کے لیے کب کپڑا دینا پسند کریں گے؟ میرے پاس بہت اچھے نمونے آئے ہیں۔ خان محمد نے کہا، بھئی ہم اس کام سے فارغ ہو کر تمہارے پاس آئیں گے، ذرا یوسف صاحب کا سوٹ خیال سے سینا، ایسا نہ ہو کہ لاہور تک تمہارا مذاق اڑایا جائے۔ جناب آپ فکر نہ کریں، اگر میرے کام میں کوئی نقص ہوا تو میں دوسرا بنا دوں گا۔ اور یہ کہتے ہی درزی سلام کر کے چلا گیا۔ احمد خان نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھئی آپ ہمیں چلنا چاہیے، لیکن تمہارے سر پر کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے۔ خان محمد نے کہا، ابا جان اس کی ضرورت نہیں، بھائی یوسف ننگے سر بھی بڑے اچھے لگتے ہیں۔ یوسف نے کہا، خان صاحب سر کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یوسف یہ کہہ کر کمرے میں گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے سر پر کراکلی ٹوپی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، خان صاحب میں دوستوں کا تحفہ بہت سنبھال کر رکھتا ہوں، اور آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ آپ نے یہ تحفہ مجھے کب دیا تھا۔ یار مجھے یاد ہے، لیکن یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں، کہیں انہیں بھی سنبھال کر نہ رکھ لینا۔ منظور احمد مکان سے چند قدم دور اضطراب کی حالت میں کھڑا تھا۔ جب یوسف، احمد خان اور خان محمد نظر آئے تو وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے شکایت کی لہجے میں کہا، یار تم ہر جگہ لیٹ پہنچا کرتے ہو، مہمان آ چکے ہیں اور ہمیں پریشانی تھی کہ تم کہیں فرار نہ ہو گئے ہو۔ یوسف نے کہا، منظور بھائی تم نالائق تھے، نہ میرے ساتھ نہیں گئے، میں نے تم سے ایک ضروری بات پوچھنی تھی۔ ضروری بات نکاح کے بعد پوچھ لینا۔ بے وقوف، اگر میں ابھی پوچھ لیتا تو تمہارا اس میں فائدہ تھا۔ پوچھ لیجئے جناب، بندہ حاضر ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے نکاح کے بعد اگر میں ایسی صورت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ میاں عبدالکریم اپنی شہزادی کے منگنی کا اعلان تمہارے ساتھ کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو کیا خوشی سے تم پاگل نہ ہو جاؤ گے؟ منظور نے کہا، بھائی جان اگر خوشی سے پاگل ہو سکتا تو خدا معلوم اب تک کتنے آدمیوں کا سر پھوڑ چکے ہوتے۔ تو پھر ٹھیک ہے، جب موقع ملے تو تم کسی ڈھنگ سے میاں عبدالکریم کو میرے پاس بٹھا دینا۔ منظور نے کہا، یار یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے تمہیں کئی لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملے گا، اور میرا خیال ہے کہ تم امینہ سے بھی پوچھ سکو گے۔ وہ مکان کے صحن میں داخل ہو چکے تھے، اور جہاں مہمان ایک دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور درمیان میں 3 صوفے سیٹ رکھے ہوئے تھے، مہمانوں نے آگے بڑھ کر ان کا خیر مقدم کیا اور باری باری انہیں گلے لگا لیا۔ پھر عبدالرحیم نے آگے بڑھ کر احمد صاحب کا اور خان محمد کا استقبال کیا۔ عبدالعزیز نے مہمانوں سے احمد خان کا تعارف کروانے کے بعد انہیں اور ان کے شہزادے کے دائیں ہاتھ صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ درمیانی صوفہ پر یوسف اور اس کے والد اور فہمیدہ کے والد کو بٹھا دیا گیا، اور ان کے بائیں طرف عبدالکریم، میجر بشیر اور دہرہ دودن سے آئے ہوئے ان کے چند فوجی دوست بیٹھ گئے۔ باقی کرسیوں پر چند مقامی معززین اور چند پولیس افسر بیٹھ گئے۔ عبدالعزیز نے پولیس افسروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے مولوی صاحب سے مخاطب ہو کر کہا، مولانا ہمیں نیک کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، آپ اپنا کام شروع کریں۔ فضل الدین نے جو مولوی صاحب کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جلدی سے اٹھ کر انہیں بازو سے پکڑا اور یوسف کے ساتھ صوفے پر بٹھا دیا۔ چند منٹ میں یہ مقدس رسم ادا ہو چکی تھی، اور جب یوسف کی زبان سے نکاح کے آخری الفاظ ادا ہو رہے تھے تو وہ بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا رنگ کبھی اتنا دلکش نہیں تھا، اور یہ درخت، یہ پہاڑ کبھی اتنی حسین نہ تھے۔
وہ اپنے دل میں یہ الفاظ دہرا رہا تھا، یا اللہ تیرا کرم ہے، مجھے توفیق دے کہ میں ساری زندگی تیرے شکر گزار بندوں میں شامل رہوں۔ یا اللہ یہ تیرا کرم ہے، مجھے توفیق دے کہ میں ساری زندگی تیرے شکر گزار بندوں میں شامل رہوں، آمین۔ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی باہر آئی، عبدالعزیز سے کچھ کہنے کے بعد اس کے ہاتھ میں کوئی چیز دے کر اندر چلی گئی۔ عبدالعزیز مسکراتا ہوئے آگے بڑھے اور اس نے کہا، اگلی قسط ہم دیکھتے ہیں 12 ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ اس خط میں کیا تھا؟